السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مسلیاً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، سورہ بقرہ آیت نمبر 224۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نیکی کر کے احسان مت جتلاؤ۔ میرے بھائیو، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے عنوان کی وضاحت کروں، میں اپنے ان بھائیوں سے کہنے کے لیے چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اقبال فیضی برہیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میں اپنے ان تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، بڑی ادب احترام کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقبال فیضی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دین کی باتیں، قال اللہ اور قال رسول کی باتیں آپ تک پہنچے گی، قرآن و حدیث کی کاریاں آپ کو حاصل ہوگی۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل اقبال فیضی برہیٹ کو ضرور آپ سبسکرائب کریں۔ میرے بھائیوں، آپ سماج اور معاشرے میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھے ہوں گے یا پھر دیکھتے ہوں گے کہ جو نیکی اور بھلائی کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں۔ احسان جتلانا کہتے ہیں کس کو؟ آئیے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، احسان جتلانا اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نیکی یا بھلائی یہ سوچ کر کے کیا جائے کہ کل کو مجھے اس سے بھی بہتر چیز میسر ہوگی، مجھے اس سے بھی بہتر چیز ملے گی، یا پھر یہ سوچ کر کے نیکی یا بھلائی کرنا کہ اس کے بدلے میں کوئی کام کروا لوں گا، اسی کو کہتے ہیں احسان جتلانا۔ اور میرے بھائیوں، جو کوئی بھی شخص احسان جتلاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی مذمت کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، کتاب الاشربہ کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، نیکی کرنے کے بعد اگر احسان جتلا دیا جائے تو نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 224 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو، تم اپنے خیرات کو، تم اپنے عطیات کو احسان جتلا کر کے اور ایذا پہنچا کر کے برباد مت کرو۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر سنائی ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد اگر احسان جتلا دیا جائے یا ایذا پہنچا دی جائے تو اس شخص کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس شخص کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ جس طریقے سے وہ شخص
جو دکھاوے یا ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے تو اس کا بھی صدقہ باطل ہو جاتا ہے میرے بھائی. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا. سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو اوپر احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کریں. اور میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے نیک اور مومن بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ نیکی یا بھلائی کسی دنیاوی مفاد کسی حرص و طمع کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین سے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ صرف اللہ رب العالمین کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم مسکین اور قیدیوں کو. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تو صرف تمہیں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر کھلاتے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ ہی کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری چاہتے ہیں. یہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی صفات اور اللہ رب العالمین کی نیک بندوں کی علامت کہ جب وہ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو کسی دنیاوی مفاد کسی حرص اور طمع کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ نیکی یا بھلائی نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی کی خاطر نیکی اور بھلائی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا بار الہ تو ہمیں بھی نیکی اور بھلائی صرف اور صرف تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرما اور احسان جتلانے والے جیسی فعل سے جیسے اعمال سے تو ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.